لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید امیر حسن ابن ظہیر حسین مرحوم اور شہربانو مرحومہ بنت جواد حسین مرحوم جملہ مؤمنین و مؤمنات کو ایصال فرما لیں۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ بی بی کی شہادت کا مہینہ اور ولادت کا مہینہ۔ شہادت کی تاریخیں گزر چکیں اور ماشاءاللہ ہر طرف ہر علاقے میں شہزادی کی مجالس الحمدللہ خوب منعقد ہوئیں۔ اب آنے والا زمانہ بی بی کی ولادت ٹھیک ہے، بس زیادہ ستیش بھائی ٹھیک اتنا بہت ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو اب آنے والی تاریخ شہزادی کی ولادت کی تاریخ، اسی مناسبت سے اچھا یہ بھی ہوا کہ ان ایام میں آس پاس تو آئے، اتفاق سے بھونرا نہیں آئے تھے، تو بھونرے کے حصے کا میرے اوپر بقایا بھی ہے شہزادی کا تذکرہ کرنا۔ تو اب ولادت کا چونکہ سامنے ہے تو اس ذیل میں نے اس کے لیے جس سورے کی تلاوت کی ہے، الحمدللہ یہ سورہ سب کو یاد ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی مقطوع النسل ہے، اور جس کو بالکل کھاٹی دیہاتی زبان میں کہا جائے وہی نربنسیا ہے۔ صلوات پر سیدھے ترجمہ جو ہے یہی نا مطلب ہوا ابتر کا، اسی کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ اب اس میں جو گفتگو کا موضوع ہے وہ صرف ایک لفظ ہے، وہ ہے کوثر۔ دیکھیے لفظ جو ہوتا ہے اس کے معنی دو طرح سے ہوتے ہیں، دو طرح کے۔ ایک اس کے اصلی معنی، لغوی معنی، اور دوسرا مرادی معنی۔ مدرسے کی وہ ہوتی تو اصطلاحی کہا جاتا، لیکن یہاں اصطلاح سے بحث نہیں ہے، مرادی معنی کہ اس لفظ کے لغت میں معنی کیا ہے اور آپ جو بول رہے ہیں آپ کا مطلب کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ مثلا عقل مند، عقل مند کے معنی لغت میں الگ ہیں، جس کے پاس عقل ہو۔ اب آپ نے کہا کہ وہ دیکھیے عقل مند آ رہا ہے، تو اب سوال ہوگا نا کہ عقل مند سے مراد کون ہے آپ کی۔ یا مثلا جو ہے وہ آج یہاں بھونرا میں مجلس کون پڑھے گا کہ وہی جو تھوڑا سا کم ہے، تو تھوڑا سا کم ہے کا لغوی معنی یہ ہے کہ عقل کم ہے،
مراد کون ہے آپ کی کہ وہی پڑھے گا جو کم ہے. تو یہاں جو ہے وہ کم سے مراد وسیع حسن ہو گئے. وہاں عقل مند سے مراد تھوڑا نموے بھلائے گئے فدا حسین ہے. سمجھ گیا؟ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ لفظ کے دو طرح سے معنی بیان ہوں گے. ایک اس کے اصلی معنی اور ایک یہ ہے کہ اس معنی سے مراد کیا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب آئیے کوثر کے اصلی معنی کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ مراد کیا ہے. تو جب کوثر کے اصلی معنی پر جائیں گے آپ تو کوثر کے معنی ہے کثرت کے، ڈھیر کل، زیادہ. اب یہ کثرت جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے. کہیں کثرت اچھی ہوتی ہے، کہیں کثرت بری ہوتی ہے. ایک جگہ 500 آدمی کی بھیڑ ہے، سب نمازی، متقی، پرہیزگار، نماز شب پڑھنے والے. آپ کہیں گے صاحب بڑا مجمع تھا. تو کثرت تو ہے، اچھی ہے کہ بری؟ اچھی ہے. ایک جگہ صاحب آپ کہیں گے ارے بڑی بھیڑ تھی، کم سے کم رہے ہوں گے وہاں 1000 آدمی، جس میں 200 شراب پینے والے تھے، 300 جو ہے جوا کھیلنے والے تھے، 400 جو ہے وہ چور اچکے ٹائپ کے تھے. تو کثرت وہاں بھی ہے، لیکن کیا یہ کثرت اچھی ہے؟ تو اس کا مطلب کثرت کی دو قسمیں ہوں، ایک اچھی کثرت اور ایک بری کثرت. عربی زبان میں دونوں کے لیے الگ الگ لفظ یوز ہوتا ہے. اچھی کثرت کے لیے استعمال ہوگا کوثر، بری کثرت کے لیے استعمال ہوگا تکاثر. اسی قرآن میں آیا کیا ہے؟ الہاکم التکاثر. تو تکاثر کے معنی بھی کثرت کے ہیں، لیکن وہ بیڈ کثرت، بری کثرت. کوثر کا مطلب کثرت مگر اچھی. اسی لیے جو آپ کے گھر میں قرآن ہے، جب جا کے آپ ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو لکھا ہوا دکھائی دے گا انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا. تو یہ خیر کا مطلب یہیں سے نکلا ہے کہ کوثر کا مطلب ہی ہے اچھی کثرت. صلوات بر محمد. تو ایک تو بات یہ طے ہو گئی کہ کوثر کے معنی کیا ہوئے؟ اچھی کثرت. تو اب لفظی ترجمہ تو یہ ہو گیا انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا، اچھی کثرت دے دی. یہ اچھی کثرت ہے کیا؟ خیر کثیر. اب وہاں دوسرا مطلب آئے گا مراد کیا ہے. معنی تو سمجھ گئے، اس کوثر سے مراد کیا ہے. جب کوثر سے مراد پر آپ جائیے گا تو دیکھیے دو، آپ لوگ تو کسان ہیں نا، تو جو صحیح کسان ہوتا ہے، جیسے ان کا تو نمونے بھول جاتے ہیں ہم، نہ ہی قادر رائے دیو کیا نام ہے؟ ہاں تو نہیں خالی بیلے تھوڑے، ماشاءاللہ آم کا بھی باغ ہے بھیا، کہیں ڈھیلا مار کے دیکھو تو پتہ چلے گا. صلوات بر محمد. تو آپ لوگ دیہات کے، میں بھی دیہات کا ہوں. تو جو صحیح کسان ہوتا ہے وہ جب پیڑ بڑا ہوتا ہے تو اس کی ساری توجہ کس پر ہوتی ہے؟ پیڑ پر، اس میں پھل کیسا لگا ہے. اور جب پیڑ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے ارد گرد اگر آپ توجہ نہ کیجئے تو ادھر ادھر کی گھاس اگ جاتی ہے. سمجھے آپ؟ ایک ہم لوگوں کی طرف گھاس، وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، گنہوریا گھاس. وہ جب سے وہ نہر آئی ہے تب سے وہ عجیب، نہیں توجہ کیجیے پوری چھیل جاتی ہے، پھیل جاتی ہے. یہاں بھی ہے. تو جو سمجھدار کسان ہوتے ہیں وہ ان کو چھانٹا کرتے ہیں، صاف کیا کرتے ہیں. ان سے اس گھاس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ کیسا پھول آ رہا ہے، کیسا پھل آ رہا ہے، وہ اپنے پیڑ کے چکر میں وہ اس کا پھل کیسا ہے. ویسے ہی اسلام، اس کے دو بڑے پیڑ ہیں، ایک کا نام ہے سنی، ایک کا نام ہے شیعہ. دونوں پیڑ کے نیچے گھاسیں اگ گئی ہیں.
شیعہ جو بڑا پیڑ ہے اس کے نیچے بھی کہیں اخباری آ گئے ہیں، تو کہیں 6 امامی آ گئے ہیں، تو کہیں فلانے آ گئے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی گھاسیں ہیں. سمجھدار آدمی اس گھاس پر توجہ نہیں دے گا. ان کے ہاں بھی ہے تو کوئی یہ ہو گئے ہیں، تو کوئی وہ ہو گئے ہیں، تو کوئی. مین ان بڑے پیڑوں میں جو 2 ہیں سنی شیعہ، یہ کیا کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ صلوات بر محمد. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو اب شیعوں پر بات نہیں کروں گا میں، اس لیے کہ شیعوں کے یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے. کہ کل ملا کے سب کا ایک مطلب ہے کہ کوثر کا مطلب اولاد. بات ابھی آئے گی، ایک جملہ ان کا بھی کہہ دیں گے. اب آئیے جو دوسرا والا پیڑ ہے، تو پتہ نہیں آپ گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں. ملیح آباد ہم گئے ہیں اور ہم نے وہ عبداللہ نرسری دیکھی ہے. ابھی پیڑ لینے بھی گئے تھے ہم، آم وام کا. ہم لگائے ہیں 98 پیڑ. صلوات علی محمد. تو وہاں صاحب جو ہے وہ ہمارے خیال میں یہ سب پورا دوارا وارا یہ سب ملا کے 4-5 بسوے میں ہوگا ایک پیڑ. ابھی بھی ہے. اور اس میں بتا رہے ہیں وہ، انہوں نے بتایا کہ آج جو تو ٹپکا ٹوٹا کھایا بھی ہم لوگوں نے. 300 طرح کا پھل لگاتا ہے ایک پیڑ. وہ راشٹرپتی سے ایوارڈ ملا بھائی. وہ پیڑ مت دیکھ، پورا میرے خیال محلہ ملا کر کے ایک پیڑ ہوگا ان کا. تو ایک پیڑ میں کئی طرح کے درخت ہیں. پھر ہم نے ان سے بات کیا کہ ہم لوگوں کو آپ قلم کرنے کے جیسا چاہیے، اگر 2 قسم والا چاہیے 300 روپیہ لیں گے، 4 قسم والا چاہیے تو اس حساب سے پیسہ. تو اس کا مطلب یہ کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک پیڑ میں کئی طرح کے پھل لگ جائیں. تو یہاں جو ہے شیعہ والا پیڑ، اس میں تو ایک ہی ہے کوثر یعنی اولاد. ادھر جو ہے وہ کئی پھل لگے ہیں. صلوات. میں وہ آپ کو سناتا ہوں. تو اس میں ایک بہت بڑے نامی گرامی عالم ہیں جن کو امام کہا جاتا ہے. بولیے نام ہے ان کا الامام فخر الدین رازی. ان کی کتاب ہے تفسیر کی، اس کا نام ہی ہے الکبیر، بڑی والی تفسیر. اس میں انہوں نے کوثر کے بارے میں بہت سے اقوال لکھے ہیں. اس میں 3-4 ٹھو میں آپ کو سناتا ہوں جلدی جلدی، پھر اپنی منزل پر آ جاتا ہوں 2-3 ٹھو سنا کر کے. کہتے ہیں کوثر سے مراد حوض. اب اگر کوثر سے مراد حوض ہے تب ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا یعنی حوض دے دیا. 1 2 کہتے ہیں کوثر سے مراد نہر، انا اعطیناک الکوثر یعنی ہم نے آپ کو نہر کوثر دیا. 2 3 کوثر سے مراد علماء، انا اعطیناک الکوثر یعنی پیغمبر ہم نے آپ کی امت میں کثرت سے علماء پیدا کیے. یہ 3 قول ہو گیا. یہ بتائیے صاحب یہ کہاں سے لے آئے آپ؟ صلوات بر محمد. سوال ہوگا نہیں کہاں سے بول رہے ہیں بھائی؟ کہا ہم پڑھے لکھے آدمی ہیں، بلا دلیل کے بات نہیں کرتے. اب وہ دلیل آپ مانیے نہ مانیے، انہوں نے بیچاروں نے اپنے حساب سے دلیل دی ہے. کا دلیل یہ ہے کہ جب رسول اللہ گئے معراج پر تو اللہ نے سب دکھلایا، ان کو بلایا اسی لیے تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ رسول اللہ کو اپنے سب دکھلاویں. تو پیغمبر جب گئے تو سب جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی. تو جبریل ٹہلاتے ٹہلاتے سیر کراتے کراتے پیغمبر کو لے آئے حوض کے پاس. اب یہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ ارے بھیا جب اس حوض پہ گئے تو اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار. اس میں ہاتھ ڈالا ہم نے کہا یار جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہے تو کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. کہ چونکہ حدیث موجود ہے اس لیے ہم نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا. صلوات بر محمد.
اسی طرح کی بات انہوں نے دوسرے میں بھی کہی کہ نہر، دونوں بات ایک ہی ہے سمجھیے کہ نہر ہم نے آپ کو عطا کیا، نہر کوثر. تو اب صاحب کوثر کا مطلب تو کثرت ہوتا ہے نا. سوال یہاں ہے اس میں کثرت کہاں ہے؟ حوض تو بھائی اتنا بڑا ہوگا، مان لو اتنا بڑا ہوگا، تالاب بھر کا، اس سے بڑا تو حوض نہیں ہوگا نا. تو اس میں کثرت کہاں آئی؟ اس کا جواب دیتے ہیں ہاں اس لیے کہ اچھا جنت کتنی بڑی ہے معلوم ہے؟ اگر کوئی خرم اگر تو بتائے لے جاؤ تو ابھی مائک سے ہم کہیں گے روٹی والے سے کہ روک دو، جب خرم کھائے بیٹھے تو گرم گرم دو. کہاں قرآن نے بتایا جنت کتنی بڑی ہے. سنیے آپ، ارضھا کارض السماء والارض، یہ جتنا زمین آسمان ہے کل ملا کے جنت ہے. تو جب اتنی بڑی جنت ہے تو پانی تو ہر جگہ چاہیے نا. پانی کہاں سے جائے گا؟ کہ اس پوری جنت میں جو پانی جائے گا نا، نہریں نکلیں گی وہ اسی حوض سے نکلیں گی. چونکہ اس حوض سے کثرت سے نہریں نکلیں گی اس لیے اس کا نام حوض کوثر ہے. صلوات سمجھے دلیل دیتی ہے. دوسرا قول کوثر سے مراد نہر کا. یہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب قیامت ہوگی تو آدم سے لے کے قیامت تک کے خربوں آدمی پتہ نہیں کتنے ہوں گے، سب وہاں پہنچیں گے پانی کے چکر میں پینے کے لیے. تو چونکہ نہر کوثر پر بھیڑ ہوگی، کثرت ہوگی پبلک کی، اس لیے اس کو نہر کوثر کہا گیا. اور پیغمبر نے کہا ہم نے آپ کو یہ نہر، اللہ نے کہا ہم نے آپ کو یہ نہر کوثر. دو ہو گیا، تیسرا اور جلدی سے اپنی منزل پر آئیں. کوثر سے مراد علماء. کہ یہ علماء کہاں سے کہہ دیا آپ نے؟ کہ اس کی بھی دلیل ہے ہمارے پاس. کہ کیا سنا نہیں؟ پیغمبر نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. بلکہ بعض روایتوں میں کہ افضل من انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. تو اب کتنے علماء پیدا ہوئے اور انبیاء بنی اسرائیل کی طرح، تو یہ کتنا بڑا خیر ہوگا. یہاں تو قسم کھا گئے، وَلَعَمْرِی، میری جان کی قسم، یہ تو بہت بڑا خیر ہے جو اللہ نے اس امت کو دیا ہے. مگر جب مثال دینے پہ آئے علماء کی نا، تب جانتے ہیں کیا نام گنایا؟ صلوات. یہ بھی سن لیجیے. پھر دیکھو کہ اس امت میں کیسے کیسے علماء گزرے، کل باقرے والصادقے. پھر یہ اماموں کی مثال دی انہوں نے. یہ 3 قول ہو گیا. اب آئیے جلدی سے، اس لیے کہ بتیاتے بتیاتے 20 منٹ ہو گیا، اب 40 منٹ بچا ہے، جلدی سے اس کو ختم کرتے ہیں. چوتھا قول کیا ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ چوتھا قول ہے قیل اولاد، اور کہتے ہیں، مطلب بہت ہلکے میں لے لیا اس کو، کیا کہ کوثر سے مراد اولاد ہے. ہم نے کہا صاحب آپ نے حوض کہا، حدیث پیش کی، آپ نے علماء کہا، حدیث پیش کی، تو یہ اولاد کہاں سے کہہ دیا آپ نے؟ اس کی بھی کوئی دلیل ہے؟ اب ان کی دلیل سنانے سے پہلے 5 منٹ ہم کو سنیے تاکہ وہ دلیل سمجھ میں آئے. صلوات بر محمد و جناب خدیجہ کے مکے کی بات، اس سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، لہذا وہیں کی بات ہوگی. رسول اللہ کے ایک ہی شادی ہوئی مکے میں جناب خدیجہ سے. کتنے لڑکے تھے؟ سب سے بڑے قاسم 1، اس کے بعد طاہر 2، اس کے بعد طیب 3، اس کے بعد عبداللہ 4. بعض کہتے ہیں طیب اور عبداللہ ایک ہی ہیں، طیب عرف عبداللہ یا عبداللہ عرف طیب. بعض کہتے ہیں الگ الگ. تو اس حساب سے اگر 1 ہیں تو 3، اور اگر 2 ہیں تو 4 بیٹے. سب کا انتقال ہو گیا. قاسم مر گئے، سب سے بڑے تھے، اسی لیے حضرت کنیت کے ابو القاسم. قاسم کا انتقال ہو گیا 1. پھر طاہر بھی مر گئے 2، طیب بھی مر گئے 3. آخری جو سب سے چھوٹے تھے عبداللہ، وہ بھی مر گئے. جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ دفن کر کے رسول اللہ پلٹ رہے تھے. ایک آدمی ہے بنی امیہ کا،
جانتے اس زمانے میں دو بڑے خاندان تھے، بنی ہاشم اور بنی امیہ. تو ایک آدمی ہے بنی امیہ کا، نام اس کا تھا عاص ابن وائل. کیا خوبیات کہہ لو، عاص ابن وائل. جب وہاں سے یہ ذہن میں رہے کہ عبداللہ رسول اللہ کے آخری بیٹے ہیں، اب کوئی اولاد نہیں ہے، پلٹ رہے تھے دفن کر کے، تو اس نے تانا مارا رسول اللہ پر، ٹانٹ کسا، بس اب ان کا دین گیا، ختم، اب کون چلائے گا. آخری لڑکا تھا عبداللہ، وہ بھی مر گیا، تو یہ تو ہو گئے نربنسیہ، یہ تو ہو گئے ابتر، اب ان کا دین کون چلائے گا. ہو گئی بات. اب میں واپس آنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں، پیغمبر کی دشمنی میں کہا اس نے، ہے نا، طنز کیا رسول اللہ کو، تکلیف بھی پہنچی ہوگی، اللہ اس آدمی پر لعنت کرے. پیغمبر کو ستانے کے لیے نا ٹانٹ کیا، لیکن ایک بات کہے بغیر دل نہیں مانتا کہ دشمن تھا، مگر وہ بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر ان کا کوئی دین آگے بڑھا سکتا ہے تو اولاد ہی بڑھا سکتی ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے ساتھ رہنے والوں کے. صلوات، اتنا تو وہ بھی سمجھ رہا تھا. تو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھے، ہم اللہ ناحق تھورو خرم بھائی کے نام لئی تھی، ای کل قاتر. صلوات بر محمد. خوب، تو یہ ہو گیا اصل. اس نے تانا مارا، یہ دماغ میں ہے نا. اب واپس چلیے، کہتے ہیں فخر الدین صاحب، وقیل اولادہ، ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد. کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ کوثر سے مراد اولاد؟ اب انہوں نے جواب دیا اس کا، اس لیے کہ انما، اب میں سیم ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں جناب فخر الدین رازی کا، انما نزلت هذه السورہ، اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے ردن علی من عابہ علیہ السلام بعدم الاولاد، اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اس آدمی کے جواب میں جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا. تو جب سورہ ہی نازل ہوا ہے بے اولادہ ہونے کے طعنے کے جواب میں، تو کوثر کا مطلب اولاد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو جملہ ہے وہ سنیے آپ، صلوات بر محمد. کیا کہا قرآن نے؟ ہم نے آپ کو کوثر دیا یعنی کثرت اولاد. ان شانیہ کا هو الابتر، اور آپ کا دشمن بے اولادہ. یہ دو باتیں کہیں قرآن میں. اب اسی کو جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں فخر الدین رازی صاحب کہ یہی وجہ ہے کہ انظر، ذرا غور تو کرو، کم قتل من اہل بیت، کتنا مارا گیا دنیا میں اولاد پیغمبر کو، ثم العالم ممتلئ منہم، اس کے باوجود کائنات اولاد پیغمبر سے چھلک رہی ہے. آپ دیکھو کوثر کا مطلب کیا. اس کے بعد کا جملہ وہ کہاں کا تھا؟ عاص ابن وائل بنی امیہ کا، وَلَمْ يَبْقَى مِنْ بَنِي أُمَيَّةِ أَحَدٌ يُعْبَوْ بِهِ، اور آج ایک آدمی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جس کی طرف اشارہ کر کے کوئی بتا سکے کہ یہ بنی امیہ کی اولاد ہے. ان شانیہ کا هو الابتر. صلوات بر محمد. اب جب آپ اتنی توجہ سے ٹھنڈک کے باوجود سن رہے ہیں تو ایک آدھ دو نکتہ جو ہے انہی کا، کس کا؟ فخر الدین صاحب کا اور سن لیجئے آپ. صلوات بر محمد. پھر واپس آتا ہوں. کیا اللہ نے کہا انا اعطینا، ہم نے عطا کیا. عطا یعنی ہم نے، کہتے ہیں عطا کی دو قسمیں ہیں. کیا؟ عطا کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے عطا بلا عوض اور ایک ہے عطا بالعوض.
اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب صاحب ہم آئے، زکام ہو گیا، ناک بہہ رہی ہے، کبھی ایسے پہنچ رہے ہیں کبھی ویسے پہنچ رہے ہیں۔ خرم بھائی نے دیکھ لیا، یہ گئے گھر سے نیا رومال لے کے آئے، کہنے لگے مولانا لو۔ ہم نے کہا خرم بھائی ہم کو کیا کرنا ہوگا اس کے بدلے میں جو آپ نے عطا، ابھی انہوں نے عطا کیا نا رومال، تو آپ کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں مولوی صاحب، ہم میا میں دیے ہیں، تمہیں محبت میں دیے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عطا بلا عوض، انہوں نے ہم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا۔ ایک وقت یہ ہے کہ یہ آئے اور انہوں نے ہم کو ایک رومال لا کے دیا، ہم نے کہا بھیا کس خوشی میں؟ ہمارے دادا دادی فاتحہ پڑھ دیو۔ تو اب انہوں نے ہم کو عطا تو کیا مگر عطا کے بدلے میں فاتحہ پڑھوا لیا نا۔ اے بھیا کسی بات پر ہم نے کوئی ہنسی مذاق کر دیا، یہ ناراض ہو گئے، 2-4-10 دن کے بعد آئے اور یہ ناراض ہو گئے، اے مولانا ہمارا رومال واپس کرو۔ تو سوال یہ ہے کہ عطا کرنے کے بعد کیا عطا کرنے والا اپنی عطا کو واپس لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ سوال یہاں ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جناب فخر الدین رازی اب اس سوال کو اٹھانے کے بعد لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ نے بدلہ لے لیا تو اب آپ کو رومال واپس لینے کا حق نہیں ہے، چاہے غصہ ہو چاہے جون کرو۔ لیکن اگر بدلہ نہیں لیا ہے تو جناب ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر خرم ناراض ہو جائیں 2 مہینہ بعد چاہیں تو وہ اپنا رومال واپس لے سکتے ہیں۔ ہو گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی نا بچوں کے بھی کہ اگر جو آپ نے عطا کیا ہے ہم سے بدلہ نہیں لیا تو اپنی عطا واپس لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے عوض لے لیا تو عطا واپس۔ اس کو فتویٰ لکھنے کے بعد فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اللہ نے بھی اپنے نبی کو عطا کیا کیا؟ کثرت اولاد۔ کیا خدا کبھی بھی، آج نہیں قیامت تک، اپنی عطا کو واپس لے سکتا ہے نہیں لے سکتا؟ اللہ کا دل نہیں، بس اب دنیا میں اولاد رسول کو نہیں رہنا، سارے سید ختم، مر جائیں۔ اللہ یہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کہ اس فتوے کے حساب سے دیکھنا پڑے گا اللہ نے عطا کیا اس کے بدلے میں کچھ لیا کہ نہیں لیا۔ اگر نہیں لیا تو خدا جب چاہے دنیا سے سارے سیدوں کو ختم کر دے، ایک آدمی نہیں بچے گا۔ لیکن اگر اللہ نے عوض لے لیا تو قیامت آ جائے گی، اولاد رسول ختم نہیں ہو سکتی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پتہ کیسے چلے کہ اللہ نے عوض لیا کہ نہیں لیا؟ کہا اگلی آیتیہ پڑھ لو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کثرت اولاد دی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھیے، قربانی دیجئے۔ جب اللہ نے بدلہ لے لیا تو اب قیامت آ جائے گی، اولاد رسول ختم نہیں ہو سکتا۔ صلاح یہاں تک آ گئے آپ؟ تو کوثر کے معنی کثرت، مراد بولو اولاد ہے نا۔ اب تیسری چیز آتی ہے مصداق، 3 چیزیں ہوں گی، ایک معنی وہ ہو گیا کثرت، اچھی کثرت، مراد اولاد، مصداق کون ہے؟ کس کے ذریعے پیغمبر کی نسل کو اللہ نے چلایا، وہ کون ہے؟ صلوات اور سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ تو یہاں آ کر کے سنی شیعہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پیغمبر کا کوئی لڑکا زندہ ہی نہیں بچا اس ایج تک، اس لیے کہ 4 کو تو ہم نے بتایا مکے میں انتقال ہو گیا، 5ویں مدینے میں پیدا ہوئے، امام حسین علیہ السلام کے ایج گروپ کے تھے۔ کیا نام تھا؟ ابراہیم۔ ان کی ماں کا نام تھا ام المومنین ماریہ قبطیہ، وہ بھی بچپنے میں مر گئے۔ تو یہ بات تو پکی ہے کہ رسول اللہ کے کوئی پوتا پوتی کا
سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لڑکے اس منزل تک پہنچے ہی نہیں کہ شادی بیاہ ہوتی۔ اب معاملہ آیا لڑکیاں، صلوات بر محمد۔ آپ کہیں گے کیا بک رہے ہو، لڑکیاں کی لڑکی؟ ہم نے کہا ہاں، ہم کہتے ہیں کہ لڑکی، آپ بھی کہیے کہ لڑکی، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں لڑکیاں، تو وہ بحث الگ ہے کہ وہ پیغمبر کے کئی بیٹیاں تھیں۔ ہمارا عقیدہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے صرف ایک بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور بس، اور کوئی بیٹی کہنے لگے صاحب مگر کتابوں میں تو نام لکھا ہے، بلکہ ایک جگہ تو ہم لوگ پھنس جائیں گے۔ کہاں؟ جب جناب فاطمہ کا انتقال ہونے لگا تو جناب فاطمہ نے وصیت کی مولا سے کہ آپ میرے بعد شادی کر لیجئے گا، آپ میرے بعد شادی کر لیجئے گا، اور لڑکی بھی بتا دیا میرے بعد امامہ سے شادی کیجئے گا۔ یہ امامہ کون ہے؟ یہ امامہ انہی میں سے ایک کی بیٹی جن کا نام زینب تھا۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے 4 بیٹیاں، زینب، رقیہ، کلثوم، سب سے چھوٹی فاطمہ، ٹھیک؟ اس میں کہتے ہیں کہ 2 کی شادی ایک ہی آدمی سے ہو گئی تھی، ایک کے بعد دیگرے، اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذُو نورین، خلیفہ ثالث۔ زینب کے بیٹی موجود ہے، زینب کا انتقال ہو گیا رسول اللہ زمانے میں پکا، لیکن ان کے بیٹی بولیے موجود ہے جس کا نام امامہ ہے۔ اور نہ ہوتی جناب فاطمہ وصیت کیوں کرتی کہ میرے بعد آپ جو ہے وہ امامہ سے شادی کر لیجیے بنت زینب سے؟ تو وجود تو ہے، تو جب ہے تب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب فاطمہ اکلوتی ہیں؟ ہم نے کہا دیکھیے، اگر پیغمبر کے 4 بیٹیاں تھیں، چلیے ہم کہتے ہیں کہ 3 پیغمبر کی زندگی میں انتقال ہو گیا، ایک نواسی ہے نا زینب، تو کیا فرق ہے بھیا؟ جیسے حسن حسین نواسے، زینب و ام کلثوم نواسی، ویسے تو بھی جو امامہ بھی تو نواسی ویسے بنیں گی نا۔ اور جب فدق دینے کی بات آئی تو رسول اللہ نے اکیلے فاطمہ کو کیوں دیا؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو نہیں، اس کا جواب ہے کلّا صاحب وہ محجوب ہو گئی، زندگی میں مر گئی نا زینب، تو امامہ کا حق ہی نہیں بنتا۔ میں نے کہا ٹھیک نہیں بنتا، اتنا سمجھایا رسول اللہ نے کہ یتیم کا خیال کرو، یتیم کا خیال کرو، تاکہ تمہارے یتیموں کا خیال کیا جائے۔ بلکہ یہاں تک ایک نسخہ بتا دوں، صلیے صلوات، موقع سے بات آ گئی، یتیم کا خیال کرو۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مجلس وجلس ہوتی ہے تو جیسے مولانا نے جو ہے مصائب شروع کیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی جھر 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 رونا شروع کر دیتے ہیں، دیکھا ہے نا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صاحب 10 محرموں کو آنسو نہیں نکلتا، دیکھا ہوگا، پورا مصائب امام حسین شہادت پڑھ دی ایسے ٹکر ٹکر تاکا کرتے ہیں۔ یہ چکر کیا ہے؟ آنسو نکلتا ہے جب دل نرم ہوتا ہے، جب دل سخت ہو جائے گا تو آنسو نہیں نکلے گا۔ تو اگر سخت ہو گیا تو نرم کیسے کیا جائے؟ یہاں حدیث ہے، من شکا قساوت قلبہ، اگر کسی کو ٹینشن ہو کہ میرا دل سخت ہو گیا یار آنسو نہیں نکلتا، پیغمبر نے فرمایا اپنے دسترخوان پر یتیموں کو بٹھلاؤ، یتیم سے پیار کرو، یتیموں کا خیال کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ اور فرمایا یتیم کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیر دو، جتنا بال ہاتھ کے نیچے آئے گا نا اتنی نیکی لکھی جائے گی۔ تو دوسروں کو تو آپ کی سگی نواسی یتیم ہے تو ٹھیک ہے محجوب ہے، اتنا تو کہہ کے جاتے کہ ہم تو جا رہے ہیں، تمہاری مرحومہ بہن کی نشانی ہے، تھوڑا اس میں سے امامہ کا بھی خیال کرتے رہنا۔ کرنا چاہیے تو نہیں کرنا چاہیے؟ کہیں سنا آج تک آپ نے
کہ کسی وصیت میں کسی اس میں یہ ہوا کہ بھائی جنرل یتیموں کی بات ہے. کہتے پھر یہ آیا کیا، چکر کیا ہے؟ تو اب یہاں کئی باتیں کہی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جناب خدیجہ کی بیٹیاں تھیں. ہم اس کو بھی نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ کل بکواس ہے 40 سال والی. جناب خدیجہ کی جو معتبر کتابوں میں ایج لکھی جاتی یا تو 25 سال، 27 سال، زیادہ سے زیادہ 28 سال، اور رسول اللہ سے پہلی شادی تھی. یہ شیعہ بھی مانتے ہیں اور کچھ برادران اہل سنت کے علماء نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے. تو جب شادی ہی نہیں ہوئی پہلی جناب خدیجہ، یہ تو کہیں 9 سال کو جو ہے وہ کرنے کے لیے ادھر 40 بنا دیا گیا. صلوات بر محمد، ورنہ وہاں بھی وہ نہیں ہے جو کہا جاتا. تو جناب خدیجہ کی بیٹیاں نہیں تھیں. کہ تب کیا چکر ہے جو ان کی شادی نہیں ہوئی؟ تو پہلے شوہر سے بیٹی بیٹا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. تب یہ کون ہے؟ وہ ہیں، یہ تو ہیں، بات تو صحیح ہے کہ ہیں، اس سے انکار نہیں کر سکتے. تو جو بزرگ علماء ہمارے فرماتے ہیں وہ یہ کہ اصل میں یہ تینوں جو تھیں، زینب، کلثوم، رقیہ، یہ جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں. تو جناب خدیجہ کیا ہوئی ان تینوں کی؟ خالہ. تھوڑا گاؤں کے حساب سے کہیے کیا ہوئی؟ خالہ اماں، ہے نا. اب جو ہے وہ اچھا پیسے کی کمی نہیں، دل نرم ہے بھائی. جس کو اللہ منتخب کر لے اپنے حبیب کے لیے، اس سے بڑے دل والی کون ہو سکتی ہے؟ کچھ تو تھا. تو اب جو ہے جو بھی وجہ رہی ہو، خالہ اماں نے اپنے جو ہے وہ بچیوں کو، بھانجیوں کو اپنے پرورش میں لے لیا. اب خالہ اماں کی ہو گئی شادی، تو یہ تینوں کہاں جائیں بیچاری؟ تو جو خالہ اماں آئیں تو بیٹیاں بھی آ گئیں. تو رسول اللہ کیا ہو گئے ان کے؟ بولیے، خالو ابا. اب رسول اللہ جو عام یتیموں کا خیال کرنے والے، عام بے سہارا کا خیال کرنے والے، وہ اپنی خدیجہ کی بھانجیوں کا خیال کیوں نہیں کریں گے؟ ساتھ میں پرورش ہوتی رہی، ایسا پالا کہ وہ خالو ابا تھے. خالو نکل گیا، ابا رہ گیا لوگوں کی نظر میں. صلوات برما، سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ تو اب رسول اللہ کے کوئی بیٹے سے نسل چلی نہیں. بیٹیاں کل ملا کے کتنی؟ بولیے. صرف اور صرف ایک، جناب فاطمہ. اب آئیے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا. کوثر کا معنی کثرت، کوثر سے مراد اولاد، کوثر کا مصداق صرف اور صرف حضرت فاطمہ زہرا صلوات اور محمد. ہو گئی بات بس. اب اس کوثر کو دینے کے لیے عطا جو کیا اللہ نے کہا ہم نے عطا کیا نا، تو کس کو عطا کیا؟ فاطمہ. اب فاطمہ ہی مراد. تو اب یہ کوثر جو ہے اس کا مصداق کون ہے؟ جناب فاطمہ. ہم نے آپ کو فاطمہ دی، تو ہم نے عطا کیا. اللہ جب کچھ عطا کرتا ہے نا تو اس کا حساب اور ہوتا ہے. آج کون دن ہے؟ بدھ. کل ہے جمعرات. بہت سے ایسے مومنین ہیں جو روز پڑھتے ہیں، نہیں تو کل تو اس میں اکثر لوگ پڑھیں گے زیارت وارثہ. زیارت وارثہ میں بس اسی کو سمجھا کے کہ اللہ نے عطا کیسے کیا اور تمام. زیارت وارثہ میں ایک جملہ، اس میں بہت سے لوگ ہوں گے جن کو یاد ہوگا، ہم جیسے نالائق لوگ ہیں یاد نہیں ہوتا، سمجھ گئے. لیکن ہاں آپ پڑھیے گا تو پیچھے پیچھے چلیں گے، یاد نہیں ہے، مگر آپ لوگوں کو، بہت سے لوگ آپ کو بھی یاد ہوگا. اشہد انک کنت نورا، ہاں دیکھیے یاد ہے نا. اشہد انک کنت نورا آگے والارحام المطہرہ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ پڑھتے تو ہیں ہم لوگ، میننگ کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں امام حسین سے؟ اشہد انک. اب اس کا میں پہلے ترجمہ سمجھاؤں پھر مطلب بتاتا ہوں آپ کہتے کیا ہیں. اشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ، کنت نورن، آپ لوگ تھے نور. کہاں؟ فی اصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ،
پاک صلبوں میں، پاک رحموں میں آپ لوگ بحیثیت نور تھے۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا۔ مطلب کیا ہوا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کا نور پاک صلبوں میں اور پاک رحموں میں تھا۔ اب پھر واپس چلیے آپ پرانے زمانے میں، پیغمبر فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ پھر وہی پیغمبر فرماتے انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں، تو اگر وہ پہلے تو یہ بھی پہلے۔ کب خلق ہوئے؟ جب کچھ نہیں تھا، آپ زمانہ تھا ہی نہیں، تو ہم بتائیں کیسے کئی لاکھ سال پہلے، سمجھ گیا؟ تو جب کچھ نہیں تھا تب یہ تھے۔ بلکہ ایک روایت تو یہاں تک کہتی ہے کہ جب فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا نا، تو اب یہ لوگ چکر بکر دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، یار ہم کہاں ہیں، کیا ہے بھائی، کوئی پہلی بار آدمی آیا ہے دنیا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ تو اب روایت کہتی ہے سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح شروع کی تو ہماری دیکھا دیکھی فرشتوں نے تسبیح شروع کی۔ حللنا فحللت الملائکہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، تب فرشت۔ اب سمجھ میں آیا کیوں کہا جاتا ہے مولا کو استاد جبریل صلوات فرمائے، یہ سب چکر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کچھ۔ تو ٹھیک ہے، سب سے پہلے خلق ہوئے، مگر آئے کب؟ سب سے بعد میں، ہے نا؟ کہاں تھے؟ سوال یہ ہے کہ خلق ہوئے سب سے پہلے، آئے سب سے، تھے کہاں؟ تو جب تھے کہاں کی بات ہوگی تو جب تک کچھ نہیں تھا تب تک عرش الہی پر ہے، نور ہے، اس کی جو ہے وہ تسبیح کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ۔ اب جو تاریخ کہتی ہے، روایات سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جب اللہ نے آدم کو تیار کر لیا تو ان لوگوں کا نور، یعنی مولا کا اور رسول اللہ کا، اور جب مولا ہے تو ساتھ ساتھ ان کی نسل میں جو 11 امام ہیں، ان لوگوں کا نور کہاں رکھا؟ پیشانی آدم میں۔ بلکہ بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ آدم کو سجدے کے آرڈر کا سبب بھی یہی تھا، صلوات بر محمد والے۔ اب یہ نور چمکتا رہا، آدم سے چلتا رہا، دھیرے 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 دھیرے، جہاں تک آئے جناب ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے 2 بیٹے، ایک کا نام اسماعیل، دوسرے کا نام اسحاق۔ نبوت، دونوں نبی ہیں، جناب اسماعیل بھی نبی ہیں جناب، مگر نبوت چلی گئی اسحاق کی نسل میں، اسماعیل کی نسل میں نبی نہیں ہوئے۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب، جناب یعقوب کا نام ہے اسرائیل، اسرا مانے عبد، ایل مانے اللہ، اس زبان میں سریانی میں اسرائیل یعنی عبداللہ۔ تو اب ان کی نسل میں جناب یعقوب کے یعنی اسرائیل کی پوری نسل چلی، اسی لیے وہ اب کہلائی اولاد ان کی کیا؟ بنی اسرائیل۔ ادھر ہو گئے بنی اسماعیل، ادھر کیا ہو گئے؟ بنی اسرائیل۔ سارے انبیاء کدھر چلے گئے؟ بنی اسرائیل۔ ادھر اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں، ڈائریکٹ رسول اللہ آئے ہیں اس نسل میں۔ رسول اللہ کس کی نسل میں ہے؟ اسماعیل کی، اسحاق کی نسل میں نہیں ہے، اسماعیل کی نسل میں ہے، مگر یہاں کوئی نبی نہیں ہے۔ ان کے بعد ان کے بعد یہ نور چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ سب لوگ ساتھ کہاں تک آئے؟ عبد المطلب تک۔ عبد المطلب کے بعد اللہ نے اس نور کو ڈیوائڈ کیا، آدھا نور شفٹ ہوا عبداللہ کی طرف، ان کے ذریعے دنیا میں آئے جناب رسول خدا۔ آدھا نور شفٹ ہوا کس کی طرف؟ جناب ابو طالب کی طرف، ابو طالب کے ذریعے دنیا میں آئے مولائے کائنات، اور پھر بقیہ 11 امام۔ ہو گئی نا بات؟ صلوات، یہ سمجھ میں آیا؟ یہی آپ زیارت میں آپ یہی بیان کرتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، یہ حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں رہا ہے، یعنی ابو طالب اور عبداللہ سے لے کے آدم تک جہاں جہاں آپ لوگوں کا نور ہوتا ہوا آیا، سب کیا تھے؟ پاک، طاہر۔ کہیے تو ایک جملہ کہہ دیں، زیارت وارثہ خالی ایمان ابو طالب نہیں، آدم تک کے لوگوں کا ایمان ثابت کر رہی ہے، صلوات بر محمد۔ اب
اب یہاں جو دوسرا سوال ہوگا کہ کیا یہ جو 13 نور چل رہے تھے انہی کے ساتھ ساتھ جناب فاطمہ بھی چل رہی تھی؟ سوال یہاں ہے، جواب نہیں۔ کیا مطلب کہ یہ سارے انوار صلبوں میں ہوتے ہوئے آئے ہیں، جناب فاطمہ کا نور نہیں آیا، وہ بہشت پہ رہا۔ کہ تب کیسے اس دنیا میں آئی؟ اب پڑھیے صلوات، تب سنیے آپ 10 منٹ تب کیسے آئی۔ تو اب اس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا میرے حبیب گھر چھوڑ دیجئے، خدیجہ سے الگ ہو جائیے۔ بعض کہتے ہیں کہ غار حرا میں جا کے دعا نماز عبادت کرتے تھے، اور بعض یہ کہتے ہیں نہیں جناب ابو طالب کے یہاں تھے۔ ایک دن کتنے دن الگ رکھا؟ 40 دن۔ دن بھر روزہ رکھیے، دنیا کی کوئی غذا آپ نہیں کھائیں گے، جبکہ رسول اللہ کی کوئی غذا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ ہاں ہے نا، سب پاک و پاکیزہ ہے نا۔ اس کے باوجود الگ ہو جائیے، 40 دن روزہ رکھیے، افطاری جائے گی ہمارے یہاں سے۔ 39 دن تک ہوتا رہا، 40واں دن آیا، جبریل پھر افطار لے کے آئے، لیکن آج اسپیشل آرڈر ہے، آج اس میں کسی کو شامل مت کیجئے گا کہ کوئی آ جائے السلام علیکم او بھائی بسم اللہ۔ آج بسم اللہ کا چکر کوئی اس میں شامل نہیں ہو سکتا حتیٰ علی۔ آپ کو جو کھانا ہے کھائیے، جو بچے گا ہم واپس لے جائیں گے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اس طرح سے 40 دنوں تک دنیا کی غذا سے روک کر کے سیدھے بہشت سے نور فاطمہ صلب پیغمبر میں منتقل ہوا۔ اور ایک روایت یہ ہے، دونوں صحیح بھی ہو سکتی ہے، کہ پھر اس کے بعد اللہ نے بلایا، کہا معراج پر، اور معراج پر جب پہنچے تو اللہ نے دیا ایک عدد سیب۔ کس کو؟ رسول اللہ کو سیب چاک کیا، ایک نور چمکا نکلا۔ پیغمبر نے کہا جبریل یہ کس کا نور ہے؟ فرمایا یہ نور اس کا ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ، آسمان پر منصورہ۔ کیوں فاطمہ؟ کیوں؟ فاطم کے معنی ہوتے ہیں روک، ہے نا، یہی ہے نا، تو ان کا نام زمین پر فاطمہ کیوں؟ رکاوٹ، بریک کر کا، اس لیے کہ ان کے چاہنے والوں پر روک لگی ہوئی ہے جہنم میں جانے کی۔ فوتمو عن النار، ان کے چاہنے والے روک لگی ہے کہاں جانے کی؟ جہنم۔ آخرت میں ان کا نام منصورہ ہے۔ منصورہ مانے دیکھیے، ایک ہوتا ہے ناصر، ایک ہے منصور۔ ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے۔ یہ تو ہوا پروش لنگ۔ اس کا استری لنگ کیا ہوگا؟ ناصرہ مدد کرنے والی، منصورہ وہ لیڈی جس کی مدد کی جائے۔ کا آسمان پر ان کا نام منصورہ ہے۔ کا منصورہ کیوں؟ کا اس لیے کہ ان کے شیعوں کے بارے میں کل کو اللہ آخرت میں ان کی مدد کرے گا۔ صلوات فرمائیں۔ اس طریقے سے سیدھے بہشت سے فاطمہ کا نور صلوات اللہ علیہ صلب پیغمبر میں آیا۔ بس ایک چیز سنا دیں اور ختم و دعا۔ یہاں مجلس تھی، سمجھ گئے آپ، 2-4 دن پہلے کوئی مجلس تھی کہ نہیں تھی؟ کون آیا تھا پڑھنے؟ بھول گئے، کسی کا نام لے لیجئے۔ نور الحسن صاحب نے مجلس پڑھی صاحب، جانتے تو سبھی ہیں، لیکن یہ کہ اس دن بہت غضب کی مجلس پڑھ دیا نور نے۔ اب جو نکل رہا ہے، ارے یار آج تو مزہ آ گیا، کس نے بلوایا ان کو؟ تو کسی نے کہا مولانا حسن عباس صاحب کی رائے تھی۔ اب جس کو دیکھیے، ارے بھائی مولانا شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی بڑھیا مجلس سنوائی دیو۔ انہوں نے پڑھا کہ نور نے پڑھا؟
تعریف تو ان کی ہونی چاہیے نا. ہر آدمی ان کا بہت بہت شکریہ صاحب، آپ کی وجہ سے بہت بڑھیا مولانا مل گیا. آج وسیع حسن آئے گئے، مارا گوڑ کے رکھ دیا بیچارے کی مجلس ہے. کل ان کو کس نے بلایا تھا کہ حسن عباس. بتاؤ مولوی صاحب، آج تو خراب ہم نے کیا، ان کی کیا غلطی ہے؟ ہوتا ہے نا. تو فطرت کیا ہے، اچھا ہو چاہے برا، جو ذریعہ بنتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کی برائی ہوتی ہے. صلوات محمد. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں. جو ذریعہ ہوگا، شادی بیاہ لگوا دیجئے ہے نا، اگر صحیح نکل گیا، حالانکہ کمائے لوگ کہتے ہیں، لیکن طبیعت نہیں بھائی، بہت بھیا کا بہت بہت شکریہ، بہت اچھی جگہ کروا دیا. وہ جلدی نہیں گئی، داماد اچھا مل گیا، آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھی جگہ کروا دیا. اور خراب مل گیا، اللہ کرے ان کو اس سے بدتر ملے. جیسے ہماری بٹیا پھنسا ہے نا، ویسے ان کی بٹیا. ہوتا نہیں ہوتا؟ تو خراب تمہارا داماد ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم نے تو لیکن جو ذریعہ بنتا ہے اس کی واہ واہ بھی ہوتی ہے، جو ذریعہ بنتا ہے اس کی برائی بھی ہوتی ہے، اور جس کی واہ واہ ہوتی ہے اس کو حق ہے. ارے ہمارے ایسا تھا کہ ہو گئی، نہیں تو اتنا پڑھا لکھا داماد ملتا ان کو. بولتے نہیں بولتے؟ تو اگر کام بڑھیا ہو گیا تو جو ذریعہ ہے وہ کالر ٹائٹ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ ہم ہے نا، ہماری وجہ سے کوئی خاص بات اس میں ادھر آ گئی کیا؟ ہماری وجہ ہوتا نہیں ہوتا ہے. ہماری وجہ سے ہم کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں. نبی ہوں یا علی یا بقیہ 11 امام، اس دنیا میں آنے کے لیے ان کے بھی ذریعہ بنے، وسیلہ بنے. انبیاء، اولیاء، متقی لوگ ہے نا. تو یہ جتنا سلسلہ وہاں تک ہے، یہ سب لوگ کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کرے سید الانبیاء ہوں گے، مگر ہماری وجہ سے تم لوگوں کو اتنا قریب نبی مل گیا. احسان جتا سکتے ہیں نہیں سکتے؟ امیر المومنین ہاں ٹھیک ہے، مگر ہماری وجہ سے تم لوگوں کو اتنا بڑھیا امام مل گیا. نبی ہوں یا علی ہوں یا بقیہ امام ہوں، ان کے آنے میں اولیاء کا ذریعہ، انبیاء کا ذریعہ، اوصیاء کا احسان سب کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں. لیکن فاطمہ بہشت سے سیدھے نبی کے صلب میں نہ کسی نبی کا احسان ہے نہ کسی ولی کا احسان ہے. صلوات. بس 13 مئی کو پڑے گی. کئی تاریخ؟ 13 جنوری کو 20 جمادی الثانی. ہوتی ہے تو الحمدللہ، سمجھ گیا؟ نہیں ہوتی ہے بسکٹی منگائے لو، ہے نا. مگر اکٹھا ہوئیے گاؤں والے، دو شیر چر شیر، سمجھ گیا؟ جیسے غم منایا ہے نا، ویسی خوشی منائیے کہ اتنی عظیم شخصیت اللہ نے عطا کر دی ہے. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، دنیا میں بہت سے لوگ نیک ہیں، ایک سے ایک شریف آدمی ہیں، لیکن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ علی کیا ہے، جانتے ہی نہیں کہ فاطمہ کیا ہے. آپ کے اوپر کم احسان اللہ کا ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اتنی بڑی بڑی شخصیتوں سے جان پہچان ہو گئی. اللہ اکبر. کل کو قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جن کی شفاعت جناب فاطمہ کروا دیں گے. یہ لوگ بچ جائیں گے. پوری پیچھے چھوڑ دیا میں نے، ادھر ادھر سنا بھی ہوگا شاید آپ. جناب فاطمہ کے ذریعے شفاعت ہوگی کافی لوگوں کی. تو جب یہ لوگ بچ جائیں گے نا، ہم جیسے جہنمی ٹائپ کے لوگ جناب فاطمہ کی شفاعت سے بچ جائیں گے. تو یہ لوگ جب شفاعت قبول ہو جائے گی، بچ جائیں گے، تو جائیں گے بہشت کے دروازے پر کہ جنت میں جائے ہے. تو اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا رکو. یہ لوگ رک جائیں گے. الٹا اللہ میاں کہیں گے کیا بات ہے بھائی، تم لوگ رک کیوں گئے؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے. تب یہ لوگ نقشے بازی کریں گے. آپ لوگ آج ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں.
دنیا میں تو نہیں کھل کے کچھ کر پائے نا، مدینہ رہتے تھے کھل کے نماز بھی نہیں پڑھ پاتے تھے، اپنی بیوی کی زیارت بھی نہیں کر پاتے تھے۔ آج تو کم از کم ہم اپنی حیثیت جان لیں، تب اللہ کہے گا جاؤ تم لوگ بھی محشر میں، اور خود جا کے چھانٹ لو جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس دیا ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں ایک گلاس پانی پلایا ہو، جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت ہونے سے روکا ہو، جاؤ پکڑو ہاتھ لے جاؤ بہشت میں۔ فاطمہ کو تو چھوڑیے، فاطمہ کے چاہنے والوں کا یہ رولا ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 5ویں امام سے یہ روایت ہے بہار الانوار کی 43ویں جلد میں۔ پھر اس کے بعد امام نے قسم کھا کے فرمایا واللہ یا جابر، جابر جوفی صحابی ہیں جن سے امام نے حدیث فرمائی، خدا کی قسم جابر پھر قیامت میں وہ کرم چلے گا فاطمہ کا نا کہ سوائے منافق کافر شاک کہ کوئی بچے گا نہیں جس پر فاطمہ کا کرم نہ ہو جائے۔ ہاں 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، 2-3 منٹ بچا ہے۔ ہم نے 1 گھنٹہ بیٹھ کے کتاب ہی پڑھ کے تو جناب فاطمہ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ کہیں سے گڑھ لیا؟ تو یہ لوگ جو جناب فاطمہ کے زمانے میں تھے ان کو نہیں پتہ کہ فاطمہ کیا ہے؟ ارے انہوں نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے نا کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی پیغمبر روز جاتے تھے دروازے پر، صبح صبح سلام کرتے تھے، آیت تطہیر پڑھتے تھے 6 مہینہ۔ ہاں جب مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، جب واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے۔ یہ سب دیکھا ہے نا دنیا نے، اس کے باوجود جس فاطمہ کو بخشش کا ذریعہ بنا سکتے تھے، معافی کا ذریعہ بنا سکتے تھے، جنت کا وسیلہ بنا سکتے تھے، اس فاطمہ کے بازو پر اتنی زور کا کوڑا مارا گیا کہ مرتے دم تک بازو کالا نشان پڑا رہا۔ ہاں در و دیوار کے درمیان ایسا دبایا گیا کیل دھنس گئی سینے میں، بچہ مر گیا، پسلی ٹوٹ گئی۔ ہاں اور اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا۔ یہ 18 سال کی کل عمر ہے، 18 سال کی ایج بہت ہوتی ہے، سب کے گھر میں بچے ہیں 18 سال، سوچئے، مگر اتنا صدمہ پہنچایا ہے، اتنا صدمہ پہنچایا ہے کہ روایت کہتی ہے گھر کے آنگن میں چلتی تھی تو چھڑی لے کے چلتی تھی۔ ہاں اور وہ بھی بہت دن نہیں۔ ایک صحابی ہیں ابو رافع، ان کی بیوی سلمہ اس کا نام ہے، وہ کہتی ہے کہ 40 دن تو جناب فاطمہ بستر پر رہی ہیں، اور ہوتے ہوتے زیادہ سے زیادہ 95 دن آتے آتے پیغمبر کی وفات کے بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ امام حسن آئے، اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، امام حسین آئے، ماں کے پائے میری طرف دیکھیے، ہے نا یہ پیر ہے نا تلوا، روایت کہتی ہے امام حسین نے اپنے رخسار سے ملنا شروع کیا، اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں اپنی حسین کا جواب دو ورنہ روح باقی نہ رہے گی۔ اسماء نے سمجھایا اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جاؤ بابا کو اطلاع دے دو۔ آئے آئے اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جائیے بابا کو اطلاع دے دیجیے۔ دن کا ایسے ہی وقت رہا ہوگا، دن کا وقت ہے، مولا مسجد میں تھے، روایت کہتی ہے امام حسن حسین مسجد میں آئے، جیسے ہی باپ پہ نظر پڑی، کتنا ہے بس ایک جملہ جانتے ہیں، مولا کو دیکھا کہنے لگے بابا ہم یتیم ہو گئے، بابا ہم یتیم ہو گئے بابا۔ تاریخ کہتی ہے جملہ سنتے ہی مولا وہیں گر پڑے، چونکہ مسجد تھی اور بھی لوگ موجود تھے، ہوش میں لایا گیا، سنبھالا گیا، پکڑا کے گھر لایا گیا مولا کو۔ تو اب بات چھپنے والی نہیں ہے، شور ہو گیا، جب شور ہوا تو کوئی گھر میں نہیں رکے گا، پورا مدینہ اکٹھا ہے، ٹھاٹے مار رہا ہے مجمع، اب کیا ہو؟ وصیت یہ ہے کہ یہ لوگ جنازے میں ہمارے نہ آنے پائیں، اب کیا ہو؟ تو جناب ابوذر کو جانتے ہیں، بہت کلوز تھے، پیغمبر نے ان کے لیے بھی کہا ہے کہ ہمارے گھر کے آدمی ہیں، یہ منا اہل البیت،
اندر کچھ میٹنگ ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد ابو ذر آئے، ایسے ہی نکلے، پبلک سے کہنے لگے یہاں رکنے سے کچھ ملنا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے کھڑے ہونے سے، آپ لوگ اپنے اپنے گھر واپس جائیے، کسی وجہ سے فاطمہ کے دفن میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ یہ کہہ کے پبلک کو ہٹا دیا گیا۔ رات کا کچھ حصہ گزر گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا ہلم تزودوا من امکم، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ کہتے ہیں فہنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا ملیا، بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، ایک چیخ ماری، بچوں کو کلیجے سے لگا لیا۔ مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم، جس وقت بچے ماں سے لپٹ کے بین کر رہے تھے، زمین و آسمان کے درمیان سے میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی، علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو، فرشتوں میں کوہرام برپا ہے۔ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ایک دو چیزیں توجہ کر لیجیے اور ختم و دعا۔ ہوتا ہے نا جب کہیں انتقال ہوتا ہے، خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ یا کسی کا انتقال ہو جائے، تو جب روح نکلتی ہے مولانا، تب گھر والے اولاد چلاتے ہیں نا، چیختے ہیں، روتے ہیں، لیکن پھر دھیرے دھیرے چپ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کام میں لگ جاتے ہیں، یا مثلاً اب آج انتقال ہوا، لڑکے کو آنا ہے، پرسوں دفن ہوں گے، تو کہاں تک روئے گا آدمی، چپ ہو جاتا ہے نا۔ لیکن لاکھ تھک گیا ہو، لاکھ کام کی مصروفیت ہو، جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے نا، آدمی کے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ رات کا کافی حصہ گزر گیا، خاص لوگوں نے آنا شروع کیا، اسی میں ایک نام ہے سلمان فارسی کا۔ کہتے ہیں جیسے ہی مولا کی نظر پڑی سلمان پر، دوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگا لیا مولا نے۔ فرماتے ہیں سلمان، زہرا کو قتل کر دیا گیا، سلمان زہرا کو شہید کر دیا گیا۔ اے سلمان، یاد ہے تمہیں کچھ؟ تمہیں یاد ہے فاطمہ کی جب رخصتی ہوئی تھی، نبی کے گھر سے فاطمہ کے ناقے کی مہار پکڑ کے نبی کے گھر سے میرے گھر تک تم لائے تھے۔ سلمان چلو فاطمہ کو آخری منزل تک پہنچا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چاہے جتنے دن کے بعد تدفین ہو، چاہے جتنے دن کے بعد جنازہ اٹھے، جب گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے، دیکھا ہے آپ نے کیسے روتے ہیں بچے، کیسے روتے ہیں؟ تو اس کا مطلب چاہے جتنا تھک گئے ہوں، جب گھر سے لاش نکلنے لگتی ہے تب کوئی چپ نہیں کرا سکتا اولاد کو۔ آپ بتائیے آدھی رات کو بی بی کا جنازہ نکل رہا ہے، امام حسن حسین کو چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے، چلانا چاہیے، مگر مجبوری کیا ہے؟ اماں کی وصیت ہے یہ لوگ جنازے میں شریک نہ ہو، تو غم کہتا ہے، ورنہ سن کے آ سکتے ہیں، تو غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی ہے تڑپو، حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا پایا، شاید یہی وجہ ہے۔ کہتے ہیں آگے آگے بی بی کا جنازہ جا رہا تھا، پیچھے پیچھے امام حسن حسین گریبان میں منہ ڈالے، آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا۔ اللہ اکبر۔ لے کے آ گئے، بس آخری فقرے۔ بہت گئے ہوں گے آپ لوگوں نے، دفن میں شرکت کی ہوگی نا۔ ایک عورت کو دفن کرنے میں کتنے آدمی لگتے ہیں، وہ بھی محرم۔ ہاں، ایک سرانے ہوگا، ایک پائتی ہوگا، بیچ میں کمر میں کپڑا، 3 آدمی تو کم از کم اوپر چاہیے، ہے نا؟ 2 ہی آدمی کم سے کم یا 3 نیچے اتارے جائیں گے۔ اس آدھی رات کو میرا مولا کیا کرے، کہاں سے لے کے آئے؟
بتاؤں میں آپ کو، علی کو کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ بی بی اتنا کمزور ہو گئی تھی کہ کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ فاطمہ کے جنازے کو امیر المومنین نے اکیلے ہاتھ پر بچوں کی طرح لے لیا، لے کے آئے قبر کے پاس۔ لگتا ہے پیغمبر علی کی مشکل کو سمجھ رہے تھے، دو ہاتھ نبی کے ہاتھوں کی شبیہ برآمد ہوئے، علی لاؤ میری امانت واپس کر دو، پیغمبر کے حوالے کیا، قبر برابر کر دی گئی۔ آپ ایک سوال کا جواب دیجئے، سوچئے، میں نے ابھی کہا نا، غم کہتا ہے رو، مصیبت کہتی ہے تڑپو، حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے۔ تو جب امام حسن و حسین نہیں رو رہے ہیں تو مولا رو سکتے تھے؟ ہاں، اگر مولا روتے تو ان بچوں کو کون سمجھاتا؟ لیکن اب جب دفن ہو چکی، قبر برابر ہو گئی، تو اب تو کوئی خوف نہیں ہے نا۔ روایت کہتی ہے جب قبر بن گئی، مولا بی بی کی قبر پر بیٹھ گئے، وہیں سے رخ کیا قبر پیغمبر کا، فرماتے ہیں سلام ہو یا رسول اللہ، آپ پر میری طرف سے، آپ کی بیٹی کی طرف سے جو آپ کے پاس پہنچی ہیں، بتائیں گی آپ کو کہ آپ کے بعد کیا ہوا۔ اس کے بعد امام سے زیادہ کائنات میں صابر ان سے بڑا نہیں ہوتا۔ کہتے کہتے فرماتے ہیں قلّا یا رسول اللہ ان صفیت کا صبری، یا رسول اللہ آپ کی چہیتی کی جدائی اب علی سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ عباس جو مولا کے چچا تھے، آئے بازو تھاما، سمجھا بجھا کے قبر سے پکڑا کے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب سید امیر حسن ابن ظہیر حسین اور شہر بانو مرحومہ بنت جواد حسین جملہ مومنین و مومنات کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔